تو مکہ مکرمہ میں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا۔ وہ تاریخی واقعہ کیا تھا کہ کعبۃ اللہ جو مرور زمانہ کی وجہ سے جس کی عمارتیں بوسیدہ ہو گئی تھی، دیواروں میں شگاف پڑ گیا تھا، اس کے اوپر چھت نہیں تھی، ضرورت محسوس ہوئی کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کی جائے۔ چنانچہ مشورہ ہوا، سرداران قریش جمع ہوئے اور یہ طے ہو گیا کہ ہمیں کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کرنی ہے۔ آپس میں یہ طے ہوا کہ دیکھو کوئی بھی مال حرام نہ آنے پائے، کعبۃ اللہ کی تعمیر حلال پیسے کے ذریعے ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کفار تھے، لیکن اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں اس بات کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے کہ کہیں حرام پیسہ نہ آنے پائے، یہ اللہ کا گھر تعمیر ہونے جا رہا ہے، اس میں صرف حلال پیسہ لگنا چاہیے۔ چنانچہ چندہ ہوا، اور جب چندہ جمع ہوا تو چونکہ حلال پیسہ تھا، پیسہ کم جمع ہوا، منصوبے کے اعتبار سے اتنا پیسہ نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ کعبۃ اللہ کے کچھ حصے کو نکال کر کے باہر کر دیا گیا، اس کے اوپر چھت نہیں ڈالی گئی۔ یہ وہی حصہ ہے جسے حتیف کہا جاتا ہے، قوس نما دیوار کے ذریعے جس کی گھیرا بندی کر دی گئی ہے۔ جو حضرات حج اور عمرے پر گئے ہیں ان حضرات نے دیکھا ہے کہ حتیم کا حصہ کس طرح ہے۔ اس میں نماز پڑھنا ایسا ہے گویا کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت بہت زیادہ تھی، ورنہ ہم جیسے نااہلوں کو، غریبوں کو کعبۃ اللہ میں داخلے کا موقع کیسے ملتا؟ اللہ نے اس کے حصے کو باہر کروا دیا تاکہ ہم جیسے لوگ بھی اگر وہاں پہنچ جائیں تو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکیں، ورنہ کعبہ کے دروازے کے اندر داخل ہونا یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ بھی حج عمرے پر جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے 15 یا 20 منٹ لائن لگانا پڑتا ہے۔ آپ لائن لگا کر آسانی کے ساتھ حتیم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھنے اور مختصر دعا مانگنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ حتیم میں نماز پڑھنے کا وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ حصہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار اس سعادت سے بہرور فرمائے۔ الغرض اس حصے کو باہر نکال دیا گیا۔ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا جب حجر اسود تک دیواریں بلند ہو گئی اور یہ محسوس ہوا کہ حجر اسود کو یہاں نصب کرنا ہے، تو اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا، کیونکہ جاہل لوگوں کا قبیلہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا۔ اب ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے والا قبیلہ میرا ہونا چاہیے، وہ قبیلہ کہتا میرا قبیلہ ہونا چاہیے، لہذا بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا، اور اتنا شدید اختلاف پیدا ہوا کہ تلواریں آپس میں نکل گئی، اور قریب تھا کہ آپس میں خون بہہ جاتا، قریب تھا کہ کسی کا قتل کر دیا جاتا۔
اس وقت کا جو سردار امیہ بن مغیرہ، اس نے یہ مشورہ دیا، تقریباً 1 ہفتے گزر گئے اسی کشمکش میں، تو اس نے مشورہ دیا کب تک لڑتے رہو گے اور کب تک آپس میں اختلاف کرتے رہو گے؟ کیوں نہ کسی کو اپنا حکم بنا لیا جائے اور وہ حکم جو فیصلہ کر دے گا ہم اسی فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ کل صبح کے اندر جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا ہم اسی کو اپنا حکم اور فیصل بنا لیں گے، اسی کا فیصلہ ہم سب کو تسلیم ہوگا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلی شخصیت مسجد میں آنے والی جو ہے وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا ہے تو لوگ پکار اٹھے کہ ہاں یہ امین ہے، یہ صادق ہے، ہمیں ان کا حکم بنانا منظور ہے، ان کا فیصلہ ہمیں تسلیم ہے، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ نے فرمایا کتنے قبیلے ہیں، آپ کو بتلایا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر قبیلہ اپنا ایک ایک نمائندہ منتخب کر لے، نمائندے منتخب ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک چادر لائی جائے، چادر لائی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو نمائندے منتخب ہوئے ہیں ہر قبیلے کا نمائندہ اس چادر کو پکڑ لے۔ جب چادر پکڑ لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمائندوں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ حجر اسود ہے اور اگر آپ سب مل کر اجازت مجھے دے دیں تو میں اس حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھ دوں۔ سب نمائندوں نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر کے اندر رکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ حجر اسود کا رکھنا گرچہ ظاہری اعتبار سے میری طرف سے ہو رہا ہے لیکن آپ سب کی اجازت سے ہو رہا ہے، گویا آپ سب نے مل کر اس حجر اسود کو چادر پہ رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چادر کو اٹھا لیا جائے۔ چادر اٹھائی گئی۔ جب وہ مقام آیا جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمائندوں کی طرف مخاطب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سب مل کر اجازت دیں تو میں اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دوں۔ ان نمائندوں نے اجازت دی۔ آپ نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ حجر اسود گرچہ ظاہری اعتبار سے میں نصب کر رہا ہوں لیکن آپ سب نے اسے نصب کیا ہے کیونکہ آپ سب کی اجازت سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کر دیا اور آپ نے اپنی حکمت عملی سے ایک بڑے اختلاف کو آپ نے ختم کر دیا۔ ایسا اختلاف جس میں جانیں جانے والی تھی، ایسا اختلاف کہ خون کی ندیاں بہنے والی تھی، لیکن آپ نے اپنی حکمت اور بصیرت کے ذریعے آپ نے اس اختلاف کو کافور فرما دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کی عمر مبارک 35 سال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 35 سال کی اس عمر میں آپ نے کیسے کیسے اختلافات کو مٹایا ہے کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں۔ جوانوں کے لیے خصوصاً یہ پیغام ہے کہ اے نوجوانوں
اگر آپ کو اپنی صلاحیت پر ناز ہے، اپنی علمی لیاقت پر فخر ہے، اپنی طاقت پر غرور ہے، اپنی ہوش مندی پر عجب ہے، تو میدان میں آؤ۔ اگر کچھ کام کرنا چاہتے ہو، اگر کہیں اختلافات پائے جا رہے ہیں، خاندانوں کا اختلاف ہے، گھریلو اختلاف ہے، معاشرے کا اختلاف ہے، برادری کا اختلاف ہے، تو تم اس اختلاف کو اتحاد میں بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے اندر پاور ہے، تم کچھ کرنا چاہتے ہو، تو اپنی علمی لیاقت اور صلاحیت کو، اختلاف کو محبت سے بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ کام کرنے کے ہیں، لیکن آج ہوتا کیا ہے، ہم اختلافات کو اور زیادہ جیلا دیتے ہیں اور زیادہ بڑھوتری اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اختلافات کو مٹانے کے بجائے اور ہم آگ لگانا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ کی سیرت کو اسوہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اختلافات کو ختم کر کے آپسی بھائی چارہ کو قائم کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ جہاں ہمیں محسوس ہو جائے کہ یہاں نفرتیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی تعریف کر کے نفرتوں کو کم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم